بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران کی آج 3 آیت کی ہم تطبیق کریں گے، آیت نمبر 25 سے لے کے 27 تک. فکیف یعلین اذا الف مدہ جمعناہم، نون کے اوپر کڑی حرکت الف مدہ کا مقام، اور جمعناہم یہ جمعناہم پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے. جمعناہم جمع کریں گے نا ہم ان کو، لیوم یو اولین ملا تنوین کو ہم مرج کر رہے ہیں لام میں، ادغام کر رہے ہیں بغیر غنہ کے. لا الف مدہ ریبا ریلین ریبا نہیں ہے یہ ریبا فیہ فی اے مدہ ووفیت تام ہمس ہو کل نفس ما ادغام کر رہے ہیں غنہ کے ساتھ کسبت وہم لا لا الف مدہ یظلمون مو و مدہ اور آخر میں مد وقفی. قل اللہم لام سورہ کو باریک پڑھیں گے، ہم میم مشدد غنہ مالک الملک میم کے اوپر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. تو تل ملک یہ تو تل ملک نہیں ہے، یہ حمزہ واو کے اوپر آئے ہے تو حمزہ کی ہی آواز ہوگی. تو تل ملک من تشاء من میں اخفاء باریک مد کر رہے ہیں مد متصل. وتنزع الملک ممن میم پر غنہ نون پر اخفاء تشاء مد متصل. وتعز زام سختی اور سیٹی من تشاء. وتذل ذال کو نرمی سے پڑھیں گے من تشاء بیدک الخیر. سگل حرکات ہے کس بھی حرکت کو لمبا نہ کرے. خی یا لین اور را ساکن سے پہلے یا ساکن موجود ہے تو اسے یہ را ہمیشہ باریکی ہوگی. انکا نون مشدد غنہ علی کل شیء شیء لین اخفاء موٹا ہو گیا. یہاں پہ موٹا اخفاء کی کیا پہچان ہے کہ اس میں زبان کی جڑ اوپر کوٹتی ہے حروف مستعلیہ پر. قدیر دی یا مدہ اور را کو ساکن کریں، اس سے پہلے یا ساکن موجود ہے تو یہ را باریکی ہوگی اور آخر میں مد وقفی. تولج اللیل لیلین فی النہار نون شدہ غنہ ہا الف مدہ وتو واو مدہ تولج النہار نون شدہ غنہ ہا الف مدہ. یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے، پیچھے را کو نہاری باریک تھی، یہاں پہ را موٹی ہوگی. فی اللیل لیلین تخرج الحی خا موٹا ہے موٹا حرف ہے. من المیت یا مشدد ہے. وتخرج المیت من الحی حی یا کو تھوڑا سا ہم لمبا کر لیں گے، حی نہیں روکیں گے، اگر رک رہے ہیں تو من الحی کیونکہ دو یا ساکنین ہو گئی. وترزق زام سختی قوف موٹا من تشاء بغیر غی یلین حساب سا الف مدہ اور با چونکہ آیت ختم ہو رہی ہے با ساکن ہو رہی ہے تو ساکن جب ہوگی اپنے صفت کے ساتھ ہم یہاں پہ اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی قلقلہ کر کے. حساب قلقلہ بھی ہوگا اور مد وقفی بھی. تقبل اللہ منی ومنکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا واجعلنا وزيرا من أهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ سورہ آل عمران کی 3 آیات کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ پہلے ہم آیات کا لفظی ترجمہ اور روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیات نمبر ہے 25، 26 اور 27۔ آغاز ہوتا ہے فَكَيْفَ، تو کس طرح، اذا جب، جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو، لیومن ایک دن کے لیے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ووفیت اور پوری پوری دے دی جائے گی، کل نفس ہر ایک نفس کو، ہر ایک جان کو، ما جو، کسبت اس نے کمائی کی ہوگی، وہم اور وہ، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے۔ وفیت، واو فا یا اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دینا، وفا کرنا بھی اسی سے ہے۔ پھر آیت نمبر 26 ہے قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملک، مالک بادشاہت کے، تو تل ملکا، تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، انکا بے شک تو، علی اوپر، کلی ہر شے ان چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم کو سمجھ لیجیے، اللہم کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ۔ اصل میں یہ یا اللہ تھا، یا حرف ندا کو حذف کر کے آخر میں میم مشدد کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جب اللہ کو دل کی گہرائیوں سے پکارنا ہو تو آخر میں میم مشدد کا اضافہ کر کے یا اللہ کو اللہم بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے تؤتی، حمزہ تا یا روٹ ہے اس کا، تؤتی کا مطلب ہوتا ہے دینا یا دیتا ہے۔ اور اس کو میں ایک سمپل سا اس کا میں ایک بتایا کرتی ہوں اپنے ساتھیوں کو، ایک رول کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا عطا، عین توئیں الف، عطا کرنا، کسی کو دینا، تو یہ اسی طرح سے یہ عطا ہے۔ اس میں حمزہ، یہ تؤتی یہاں پہ آیا ہے تو دیتا ہے، لیکن حمزہ تا یا جو روٹ ہے اس کا عطا، یعنی جس سے ہم پڑھتے ہیں اس کو، تو وہ وہی عطا ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا عطا، یہ وہی عطا ہے۔ تو اس کے بعد ہے تنزع، تنزع نون زا عین اس کا روٹ ہے، تو چھین لیتا ہے، کھینچ کر کوئی چیز نکالنا، جیسے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، کھینچ کے نکالی جاتی ہے نا، اور اس کو ہم نزع کا عالم کہتے ہیں، تو یہ وہی نزع ہے، تنزع۔ اس کے بعد ہے، ہاں اس آیت میں کوئی لفظ نہیں ہے نیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 ہے تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ میں سے، وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ میں سے، تخرج المیت نکالتا ہے مردہ میں سے، من الحی زندہ کو، وترزق اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اس میں تولجو کا روٹ ہے واو لام جیم، اور تولج کا مطلب ہوتا ہے کسی تنگ جگہ داخل ہونا، گھسنا، کسی تنگ جگہ پہ بمشکل داخل ہونا، جہاں داخل ہوا نہ جا سکتا ہو لیکن گھس کے داخل ہوتے ہیں نا، جیسے بعض اوقات یہ وہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ترزقو کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی، را زا قوف اس کا روٹ ہے، رزق ہم اردو میں بھی بولتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا مفہوم بتانا چاہوں گی۔ رزق اس کا لفظی ترجمہ تو ہے تو رزق دیتا ہے، اور رزق میں ہم صرف کھانے پینے کو سمجھتے ہیں یا روپے پیسے کو سمجھتے ہیں، لیکن رزق میں
صرف روپیہ پیسہ یا کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ تمام نعمتیں، تمام صلاحیتیں جو اللہ نے دی وہ بھی رزق ہے۔ اور اس کے علاوہ آسمان سے بارش کے نزول کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رزق گردانا ہے، اور حتیٰ کہ وحی الہی کو بھی رزق کہا ہے۔ سورہ ہود کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان سے بتایا کہ مجھے اللہ رزق دیتا ہے، اور رزق سے مراد وحی ہے۔ تو یہ وحی کی بھی صورت جو ہے وہ رزق ہی کہلائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی رزق اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس کو ذہن میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ پڑھتے ہوئے میں تھوڑی سی مجھے لگتا ہے غلطی کر گئی ہوں، دوبارہ پڑھتی ہوں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، اور تو نکالتا ہے حیّ زندہ کو، من سے میتی مردہ میں سے، وَتُخْرِجُ، اور تو نکالتا ہے المیت مردہ کو، من الحی زندہ میں سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سورہ آل عمران کی 3 آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں، 25، 26 اور 27 کو۔ آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے فَكَيْفَ، سوال کیا جا رہا ہے تو کس طرح سے جب جمع کریں گے ہم ان کو ایک دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں کہ جس دن جمع کیا جائے گا سب، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس دن فیصلہ ہو جائے گا۔ کس چیز پر فیصلہ ہوگا؟ اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے ماں کا سبت، جو کمائی کی ہوگی اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے گا پورا پورا، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے ان کی نجات کیسے ہوگی۔ وفیت ہم نے پڑھا، وفیت سے مراد ہے کہ جو بھی اس دنیا میں کمائی کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ پائے گا۔ تو وفیت کو ماں کا سبت کے اپوزٹ رکھ کر سوچیں، ہر شخص کو جو اس نے کمایا، جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی، تو پتہ چلا کہ محض خوش فہمی سے نجات ممکن نہیں ہے۔ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کام کیا ہوگا، جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی، جو اس نے خود کمائی کی ہوگی۔ محض بزرگوں کی کمائی یا بڑوں کے کاموں کے بھروسے پر نہیں ہو سکتا۔ وہ جو پہلے لوگ تھے ان کے لیے اللہ نے بتایا نا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ پہلے جو سپارے کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آباء و اجداد کی نیکی تمہارے کام نہیں آ سکے گی، وہ ایک امت تھی، تمہارے باپ دادا، تمہارے آباء و اجداد، ایک گروہ تھا جو گزر چکا، پاسٹ اوے، فوت ہو گئے۔ ان کے لیے جو تھا، انہوں نے جو کوششیں کی تھی وہ ان کے لیے تھا، اور تمہارے لیے وہ جو تم کوششیں کرو گے، جو تم خود اپنے ہاتھوں سے کماؤ گے۔ تو پتہ چلنا انسان کے ہاتھ اس کی اپنی کمائی آئے گی۔ اور نمبر 2، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ نے کہا ان کی کمائی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ چاہے تو نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دے سکتا ہے، دیتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی پر ظلم کرتے ہوئے اس کی نیکی اس کے نامہ اعمال سے ساقط کر دی جائے۔ جو نیکی واقعی نیکی کے معیار پر پورا اترے گی، اس کا اجر اس کو بھرپور طریقے سے دیا جائے گا۔ دنیا میں خواہ کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے، کسی کو وہ نظر آئے یا نہ آئے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کام کو قبول کر لیں گے اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو شخص کوئی نیکی کا ایسا کام کر جائے کہ اس کی موت کے بعد بھی وہ جاری و ساری رہے، مثلا کسی نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی، خود چلا گیا، اولاد جو بھی اچھا کام کرے گی، نیکی کرے گی، اس کا اجر ماں باپ کو ملتا رہے گا، فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اولاد بھی دراصل ماں باپ کی کمائی ہے، اور یہ جو لہا ماں کا سبت ہے نا، اس کے اندر آ جاتی ہے اولاد بھی۔ یا پھر اس کے علاوہ جو علم سیکھا سکھایا وہ بھی کسب ہے، علم سیکھنے میں محنت لگتی ہے، تو یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی محنتیں، کوششیں کسی خدا نخواستہ برائی کے کام میں لگا دیں، تو اس برائی کا بدلہ جب تک کنٹینیو رہے گا اسے اس برائی کا حصہ ملتا رہے گا، جس کو گناہ جاریہ کہا گیا۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی۔
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی محض نیک ماں باپ ہونے کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور پھر آیت نمبر 26 سے اللہ فرما رہا ہے قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، یہاں پہ جیسے میں نے وضاحت کی کہ حرف ندا کو حذف کر کے میم مشدد کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی یا اللہ کی بجائے اللہم۔ اس کا معنی یعنی بہت جب شدت سے اللہ کو پکارا جائے تو پھر اس کو یا اللہ کی بجائے اللہم کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس آیت کا شان نزول پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا کام صحابہ کرام کے سپرد ہوا۔ 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد تھی، یعنی سب کام ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں شامل تھے۔ یہ خندق کئی میل لمبی اور چوڑی اور کافی گہری بھی تھی، جس کو دشمن بھی عبور نہیں کر سکے، اور مقصد کے حصول کے لیے دشمن کے آنے سے پہلے اس کی تکمیل کرنی تھی۔ دراصل مدینہ کی حفاظت کے لیے بنائی جا رہی تھی نا، جب چاروں طرف سے دشمنوں نے مدینہ کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا کہ سب مل کر مدینہ میں اسلامی حکومت کو ختم کر دیں، اس وقت حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر اس طرف جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا وہاں پہ خندق کھودی گئی، اور اس کام کے لیے تمام صحابہ کرام کئی دن رات لگے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ضروری کھانے پینے اور قضاء حاجت کے علاوہ مسلسل کام کیا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام مل جل کر یہ کام کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کام میں شریک تھے۔ کھدائی کے دوران ایک بہت بھاری چٹان آ گئی، جس صحابہ کرام جن کے حصے میں وہ آئی تھی، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس چٹان کو ضرب لگائی تو اس چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، اور وہاں سے ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا جس سے دور تک روشنی پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں وہاں کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک فارس دے دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی تو چٹان کا ایک تیسرا ٹکڑا بھی گر گیا۔ فرمایا یمن کی کنجیاں مجھے دے دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت یہاں سے صنعا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ اب اہل ایمان کو آپ نے ان پیشین گوئیوں پر پورا ایمان رکھتے تھے، آپ نے ان کو یقین دلایا، اور بعد میں بھی یہ پیشین گوئیاں پھر اللہ نے سچ ثابت کر کے دکھائیں۔ منافقین نے یہ باتیں سنی تو خوب مذاق اڑایا، طرح طرح کی باتیں بنائی کہ دیکھو ان لوگوں کو اپنے کھانے کا ہوش نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، جانوں کی حفاظت مشکل ہے، دشمن کے خوف سے خندق کھود رہے ہیں، اور فارس، روم اور شام کی فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو ان احمقوں کو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ ان کی باتوں کو جانے دو اور کہہ دو کہ اے اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، ساری بادشاہ جس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تو جسے چاہتا ہے حکومت دے اور جس سے چاہتا ہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس میں ایک مومن کے ایمان، یقین اور بلند نگاہی کی تصویر نظر آتی ہے کہ جس کو پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ اپنے زور بازو پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے جو اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنے پاس چیزیں ہوتی ہیں اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ اور جیسے اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، جو اتنا زبردست ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا چینج کر سکتا ہے۔ مکمل روشنی کو مکمل اندھیرے میں بدل دیتا ہے، اور مکمل اندھیرے کو مکمل روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اس رب کے لیے کسی بادشاہ کو گرانا یا کسی گرے ہوئے کو اٹھانا کیا مشکل ہے۔ ایک شخص جو غموں میں گھرا ہوا ہو، اس کی زندگی سے غم دور کرنا اس رب کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اسی طرح دوسرا شخص جو آج خوش ہے، اس کی زندگی میں کل غم کا آ جانا کچھ مشکل نہیں۔ ایسا ہم ہر روز دیکھتے ہیں، اپنی ذات میں بھی اور باہر بھی۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنی کسی چیز یا صلاحیت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنی عمر پر، نہ اپنے عہدے پر، نہ اپنے علم پر، نہ اپنی لیاقت پر، نہ اپنے مال و دولت پر، نہ اپنے حسن پر، نہ اپنی کسی صلاحیت پر، اس لیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی قابل بھروسہ نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جب چاہے دے
اور جب چاہے لے لے، اور جب وہ دیتا ہے تو اسی کا کمال، اور جب وہ لے لیتا ہے تو اسی کی مرضی۔ ہمیں نہ تو کسی چیز کے ملنے پر خوشیاں ایسے منانی چاہیے کہ ہم ان میں گم ہو کر رہ جائیں، اور نہ ہی کسی چیز کے جانے پر ایسے شکوہ کرنا چاہیے کہ بس ہم ناشکری ہی کرتے رہ جائیں۔ ہمارا تو کام صرف شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ دینے کی مصلحتیں کیا ہے وہ جانتا ہے، لینے کی مصلحت کیا ہے یہ بھی وہی جانتا ہے۔ یہ سب ہماری سمجھ سے بالا چیزیں ہیں۔ دنیا میں دن رات انقلابات آتے ہیں، اوپر کی چیزیں نیچے اور نیچے کے اوپر آتی جاتی رہتی ہیں، یہ قانون قدرت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے افراد کے لیے بھی یہ قانون بنائے ہیں اور اقوام کے لیے بھی۔ آج ہمیں کوئی شخص عام معمولی سا نظر آتا ہے، کل اسے عزت مل جائے، ہمیں نہیں معلوم، اور جو شخص آج بڑی عزت والا ہمیں نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے کل کو ذلیل و خوار ہو جائے۔ اس طرح سے کچھ اقوام جو دنیا میں بہت بڑے مقام پر، کیا معلوم کل ان کو زوال آ جائے اور پسے ہوئے اقوام کو عروج مل جائے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی خوشی پر پھولنا نہیں چاہیے اور غم پر مایوس اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈال کر انسان کی بھلائی کرتا ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہونے لگتا ہے، وہی جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اچھے حالات میں بھی آزمائش ہے، برے حالات میں بھی آزمائش ہے، اور ہمیں ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، لیکن جب برے حالات ہوں تو اس دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ آج کے دور میں خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر یہ دعا پڑھنا چاہیے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تولج کہتے ہیں کسی تنگ جگہ پر بمشکل گزرنا، بمشکل گھسنا۔ تو جب خوب روشنی ہو تو رات کا اس میں داخل ہونا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اندھیرا آ جاتا ہے پوری طرح سے چھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب رات ہو دن کا آنا ناممکن نظر لگتا ہے، لیکن جب اللہ چھا دیتا ہے دن تو وہ پوری طرح سے چھا جاتا ہے۔ تو یہ پھر اور اس کے علاوہ جو موسمی تغیرات ہوتے ہیں، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اس طرح سے رات کو غم اور دن کو خوشی سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غم کے بعد خوشی اور خوشی کے بعد غم لے آتا ہے، مایوسی کے اندھیرے کے بعد امید کی کرن دکھاتا ہے۔ ہمارے دلوں کو خوشی بھی وہ دیتا ہے اور غم بھی وہی دیتا ہے۔ تو خوشی پا کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور غم پا کر صبر کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور ترزق من تشاء، اور رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آ رہی ہے، دو متضاد چیزیں آمنے سامنے رکھ کر دکھا دی کہ ایک زندہ چیز مردہ چیز میں سے برآمد ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک درخت زندہ چیز ہے اور بیج جیسی بے جان چیز سے نکلتی ہے، ایسے ہی انسان نطفہ سے نکل آتا ہے، ایسے ہی زندہ میں سے مردہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی اور موت کو اسلام اور کفر سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اور زندہ میں سے مردہ ایک مثال یہ بھی دی گئی کہ مرغی میں سے وہ جو انڈا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں سے بچہ نکل آتا ہے، مردہ سی چیز میں سے ایک زندہ چیز نکل آتی ہے۔ تو یہ بے شمار مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال بعض اوقات ایک مسلمان، ایک اور مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ بعض اوقات ایک مسلمان کے گھر میں ایک کافر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک کافر کے گھر میں ایک مسلمان بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم کی مثال کہ آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، اور بعض اوقات ایک جاہل انسان کے گھر میں عالم پیدا ہو جاتا ہے، اور علماء کے بیٹے جاہل بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مثال دی گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، جیسا بھی ہو انسان کو ہمیشہ اس کو اپنا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہر وقت یہ دنیا میں ہر چیز حرکت پذیر ہے نا، ہر ٹائم چیز چیزیں موو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو چلایا ہوا ہے۔ تو یہ موومنٹ کے اندر ہی دراصل زندگی ہے، یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا۔ ہم بعض اوقات نا عام طور پہ ہم اسباب پر غور کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو یہ ہوگا، ایسا ہو گیا تو یہ ہوگا۔ اسباب تو دیکھیے، یاد رکھیے، بہانہ ہے،
اصل چیز اللہ کا حکم ہے، تو اگر اللہ کا حکم آ جائے کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ایسے ہی رزق کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں، بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بالکل جاہل لوگوں کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ انہیں کاؤنٹ کرنا بھی نہیں آتا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، ہائی فائی لوگ جو ہیں، وہ بیچارے پائی پائی کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو رزق جو ہے قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملتا، اس سمجھ لیجئے۔ اور ایک یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ بعض اوقات لاکھوں منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ جو بالکل جو فقیر ہوتا ہے اس کو بھی اللہ غنی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اور رزق کی سب سے بڑی بات کہ رزق میں صرف کھانا پینا مال و دولت نہیں ہے، کوئی بھی صلاحیت، کوئی بھی نعمت جو اللہ دیتا ہے وہ رزق ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں علم کی نعمت دی، یہ رزق ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا رزق ہے۔ اللہ کی اس نعمت پر مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ اور یہ جو آخر میں اللہ نے فرمایا نا کہ جس کو چاہتا ہے ترزق من تشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو ایک بہت خوبصورت بات اس سے پتہ چلی کہ اللہ سے نہ تو گن گن کر مانگنا چاہیے، نہ ہی لوگوں کو گن گن کر دینا چاہیے، بغیر حساب کے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء علیہ السلام کچھ گن رہی تھیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء اللہ کو گن گن کر نہ دو، کہیں اللہ بھی تمہیں گن گن کر نہ دینے لگ جائے۔ تو اس لیے گن گن کر نہیں دینا، اللہ کے راستے میں جب دینا ہے تو کھلے ہاتھ سے، کھلے دل سے دینا ہے، تاکہ اللہ ہماری جو اپنی رحمت سے ہم سب کو ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنا التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔